کسی کے آگے شلوار کبھی نہیں اتاری. ناچنا الگ ہوتا ہے اور کسی کے آگے شلوار اتار کے کمانا وہ الگ بات ہوتی ہے. مجروں پہ جاتی تھی ڈانس کرنے کے لیے. پل پارٹیاں بھی آئی ہیں جس میں یہ پلس لوگ کرتے ہیں, یہ بھی پارٹیاں آئی ہیں, مجرے بھی کیے ہیں. کسی ڈانس پارٹی پہ جاتی ہیں, وہاں پر ان کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے. ریپ پسٹل کی نوک پر کیا جاتا ہے, پسٹل کی نوک پر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. تو میں نے جیسے رولا ڈالنے لگی, مجھے پسٹل نکال کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ادھر ہی مار دوں گا اگر تم نے رولا ڈالا تو. مجھے شراب پلائی, بیئر پلائی اور مجھے مارا بھی, اس نے مارا بھی اور میرے ساتھ زیادتی بھی کی. ویڈیو بھی بنی تھی اور مجھے ساتھ میں ہنس بھی رہا ہے اور میں رو بھی رہی ہوں اور میں ساتھ میں ڈرنک بھی کر رہی ہوں اور میں اس سے اپنی بس خیر کی بھیک بھی مانگ رہی تھی. اخپل مور خو اخپل موری کنا پردی خو پردی اخپل بھی نہ اخپلی. میری بہن, پٹھان تو بڑے غیرت مند ہوتے ہیں. پٹھان تو کہتے ہیں کہ عزت پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ایک ڈانس کرنے والی لڑکی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتی ہے, مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے جاتی ہے. ایک طرف اپنے اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک طرف یہ بھی کہتی ہے کہ میں ڈانس پارٹی کرتی ہوں, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں اپنے رب کو بھی راضی کرتی ہوں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم این پوائنٹ. ناظرین, میرے ساتھ بیٹھے جس لڑکی کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی ایک نہیں دو سٹوریاں ہیں. ایک سٹوری یہ ہے کہ یہ بچی 4 سال کی عمر میں اپنے باپ کی مار کے ڈر سے گھر سے بھاگتی ہے, اسلام آباد پہنچ جاتی ہے. اسلام آباد میں ایک شخص اس کو اپنی بیٹی بناتا ہے اور بیٹی بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو کس کام پہ لگاتا ہے, سننے کے بعد یقین جاننے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ایسی بیٹی بنانے پر لعنت بھیجیں. دوسری کہانی یہ ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. زیادتی کہاں پر ہوتی ہے؟ ایک ڈانس پارٹی کے اندر اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. یہ لڑکی ڈانس پارٹی میں گئی کیسے, یہ سارا معاملہ ہوا کیسے, انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے میری بہن؟ علیشبہ. کتنی عمر؟ 18 سال. کتنی عمر تھی جب گھر سے نکلی اور کیوں نکلی, کس وجہ سے نکلی, پھر اپنے گاؤں سے اسلام آباد کیسے پہنچی, کتنی عمر میں گھر سے نکلی؟ 4 ساڑھے 4 سال کی تھی. 4 ساڑھے 4 سال کی تھی سر. 4 ساڑھے 4 سال کی. اسلام آباد پھر کیسے؟ اسلام آباد اس وجہ سے پہنچی کہ والد کے ڈر کی وجہ سے. والد کی جیب سے میں نے پیسے نکالے تھے. جی. والد مارتے تھے؟ پہلے بھی کبھی آپ پر تشدد کیا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. والد نے کبھی بھی نہیں مجھے مارا. کتنے بہن بھائی تھے آپ؟ میں اکیلی تھی. اکیلی؟ اکلوتی بیٹی تھی ماں باپ کی؟ جی, اکیلی تھی میں. والدہ آپ کی تب حیات تھی جب یہ سارا معاملہ ہوا؟ نہیں, والدہ میری فوت ہو چکی تھی. اکیلی آپ اپنے باپ کے پاس رہے؟ جی, میں اکیلی تھی. باپ کے ڈر سے گھر سے بھاگی, راول پنڈی اسلام آباد پہنچ گئی. وہاں پر کس کو ملی, کیسے ملی؟ باپ کے ڈر سے جب گھر سے نکلی تھی تو ایک بس میں بیٹھی تھی. بس نے یہ ادھر آ کے یہ اسلام آباد سے میں پھر ایک وہ پٹھان انکل تھے, ان کے رکشے میں وہ مجھے اپنے گھر لے گئے تھے. تو ان نے مجھے پالا پوسا, جب بڑا کیا تو پھر ان نے مجھے اس فیلڈ میں نکال دیا. بیٹی بنا لیا انہوں نے؟ جی, وہ ان کی میں بیٹی بن گئی. ابھی بھی جب آئی ہیں آپ سے پوچھا تو آپ نے ان کا نام لیا فلاں پاپا. کیا نام لیا تھا آپ نے؟ جان زیب بابا. جان زیب بابا. وہ بابا جس کو والد کہہ رہی ہے ایک بچی, اور وہ والد اپنی بیٹی کو کس کام پہ لگاتا ہے, کس فیلڈ میں ڈالا, کیا کام کروایا آپ سے؟ وہ نہیں تھے کرواتے, ان کی وائف کرواتی تھی. وہ پتا تھا نا کہ آپ کرتی ہیں؟ جی. مطلب کہ ڈانس فنکشنوں میں جاتی تھی. ڈانس پارٹیوں پر آپ کو بھیجا جاتا تھا کیا کروانے کے لیے؟ مجروں پہ جاتی تھی ڈانس کرنے کے لیے, پیسے ملتے. پاپا کہہ رہی ہیں اس کو پتا تھا کہ وہ آپ اس کام پہ جاتی ہیں. جی, اور وہ خوش بھی نہیں تھے. ان کی وائف مجھے بھیجتی تھی, وہ فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. کتنے سال ہو گئے یہ سارا معاملہ ڈانس پارٹیوں میں جانا سارا؟ 7-8 سال ہو رہے ہیں. 7-8 سال گزر گئے ہیں. کیسے زندگی گزری ماں کے بغیر, باپ کے بغیر, انجان لوگوں کے پاس, اور جو باپ بنا, جو بابا بنا, اس کی جو بیوی, اس نے یہ سارا کام کروایا, والدہ یاد نہیں آئی, اپنی ماں کبھی نہیں یاد آئی جو کہ حقیقی ماں ہے؟ امی یاد آتی تھی. جب ان نے ایک دفعہ بولا تھا نا کہ یہ ستیلی ہے, ہماری اپنی نہیں ہے, تو اس کے بعد امی بہت یاد آتی تھی. اس کے بعد پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا, پھر میں اپنی ایک دوست کے پاس رہتی تھی. ان کو چھوڑ دیا, ایک دوست کے پاس گئی, وہاں پر جا کے پھر یہ کام چھوڑ دیا, یہ فیلڈ چھوڑ دیا؟
نہیں یہ فیلڈ میں کرتی تھی کیونکہ کوئی بھی عزت کی روٹی نہیں تھا کھلاتا, کوئی بھی نہیں تھا دیتا, سب تانے کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا, کسی نے بہن نہیں بنایا, کسی نے بیٹی نہیں بنایا, شفقت کا ہاتھ سر پہ نہیں رکھا, عزت سے نہیں بٹھایا. جن نے بیٹی کا ہاتھ رکھا تھا تو ان نے کیا کروایا تھا, میرے سے یہ کام کروایا تھا. کوئی بھی نہیں عزت کی روٹی کھلاتے بھائی, کوئی بھی نہیں کھلاتے. ہر شخص ہی نوچنے کو آیا, ہر شخص ہی فائدہ اٹھانے کے لیے آیا. فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے لیے آئے ہیں. نچایا ہے بس, اب پیسے دیے ہیں, کہتے ہیں جاؤ اپنا بس کام کرو. کوئی بھی عزت کی روٹی نہیں کھلاتا. یہ معاشرہ بہت گندا ہے. کس کس طرح کی ڈانس پارٹیوں میں آپ گئی ہیں, کس کس طرح کی پارٹی کو اٹینڈ کرتی رہی ہیں؟ پل پارٹیاں بھی آئی ہیں جس میں یہ پلس لوگ کرتے ہیں, یہ بھی پارٹیاں آئی ہیں, مجرے بھی کی ہیں. اور اس کے علاوہ ایسی کوئی گیدرنگ میں نہیں کیا گئی. وجہ تھی اتنا اس طرح کا کام کرنے کی؟ اکیلی تھی, کچھ بھی کر کے اپنا پیٹ پال سکتی تھی, پھر اس فیلڈ میں اتنا عرصہ اس طرح کا کام, وجہ کیا تھا؟ پیٹ پالنا تھا بس. اپنے صرف پیٹ کے لیے, کیونکہ کوئی بھی نوکری, میں پڑھی لکھی نہیں ہوں. پڑھی لکھیوں کو نوکری بھی ملتی ہے, اگر کسی کے گھر میں کام کرتی تو وہ کوئی بھی چوری کا الزام لگا کے تھانے بند کروا دیتے. میں اس چیز سے ڈرتی تھی. بس اپنی محنت سے میں کہتی تھی چلیں ٹھیک ہے, میں یہ کام کر رہی, اپنے 2 پیسے جوڑ کے میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں گی. آپ کو پٹھانوں نے پالا پوسا, جی جی آپ کو پشتو بھی آتی ہوگی. جی پشتو میں کوئی 1-2 بول دیں. آپ کو ماں باپ یاد آتے ہیں؟ یاد ہی کی مانا. پشتو میں بولیے آپ کی. جی اخپل مور خو اخپل موری کنا, پردی خو پردی, اخپل بھی نہ اخپلی. اچھا میری بہن, پٹھان تو بڑے غیرت مند ہوتے ہیں. پٹھان تو کہتے ہیں کہ عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتے. کوئی پٹھان نسلی ہوتے ہیں اور کوئی پٹھان غیرت مند ہوتے ہیں. ہر کوئی پٹھان غیرت مند نہیں ہوتا. جن کے پاس آپ گئی یہ کیا تھا؟ جو جانزیب بابا تھے وہ اچھے تھے. جی وہ اچھے تھے, وہ مجھے اپنی بیٹی کہتے تھے اور وہ روتے بھی تھے میرے پہ, ان کا دل بھی دکھتا تھا. وہ ایسے نہیں تھے, آگے سے ان کی وائف ایسی تھی, ان کا میں نہیں کچھ کہہ سکتی کیونکہ وہ سوابی کی تھی. پھر ان کو چھوڑ دیا, جی میں نے ان کو وہاں سے چلی گئی اپنی دوست کے پاس. وہ بھی یہی ڈانس پارٹیاں کرتی ہیں؟ جی اس نے اور میں نے مل کے یہ سوچا تھا ہم یہ فیلڈ چھوڑ کے ہم کوئی نوکری کر لیں گے. تو میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے, ابھی ہم مطلب کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس فیلڈ سے نکل جاؤں گی, اور یہ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا تھا. حادثہ جو ہوا ہے وہ کیا حادثہ؟ اب ناظرین دوسری سٹوری سنیے گا. یہ خاتون, یہ لڑکی بقول اس کے کہ یہ اپنا رزق کمانے کے لیے ڈانس پارٹی کرتی تھی, اپنا پیٹ پالنے کے لیے. ڈانس پارٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی زنا والا سین, کوئی اس طرح کا گندا فیل یا گندا کام یہ نہیں کرتی تھی. بقول ان کے کسی ڈانس پارٹی پہ جاتی ہیں, وہاں پر ان کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے. ریپ پسٹل کی نوک پر کیا جاتا ہے, پسٹل کی نوک پر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. وہ کیا کہانی ہے, اس پارٹی پہ کیسے گئی, کون لے کے گیا, اور جس نے زیادتی کی وہ کیا میری ایک سسٹر بنی ہوئی تھی, بہت اچھی, زیبی بٹ نام ہے ان کا, ٹینچ باٹا جان کالونی میں وہ رہتی ہیں. ان نے مجھے فون کیا تو انہوں نے بولا تھا میرے ایک فنکشن آ رہا ہے, آپ میرے ساتھ جاؤ گی؟ میں نے کہا جی میں چلی جاؤں گی. تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گئی تھی فنکشن پہ. ہم 4 لڑکیاں تھیں, 2 اوپن ڈریسنگ والی تھی اور 2 شلوار قمیض میں تھی. تو وہ لے کے گئی تھی مجھے اپنے ساتھ, اور ڈانس کے موجود ہی نا بیچ میں یہ بات ہوئی تھی کہ پرائیویٹ ڈانس پارٹی تھی یا کوئی کسی کی شادی مہندی یا کوئی اس طرح کا پروگرام؟ یہ نہ کوئی شادی تھی, نہ کوئی تیل مہندی تھی, نہ کسی کی برتھ ڈے تھی. یہ ایسی پارٹی انہوں نے رکھی تھی, اور جی اور سب ڈرنک کر رہے تھے. جی اور مجھے جب ایسے میں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, تو جس نے زیبی بٹ کو فنکشن دیا تھا نا, مانا تکو والا, اس نے مجھے بلا کے بولا کہ آپ طوطے کے ساتھ جاؤ گی؟ میں نے کہا طوطا کون ہے, میں کسی طوطے کو نہیں جانتی ہوں. طوطے کے ساتھ جاؤ گی, جی اس بات کا کیا مقصد ہے کہ اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اس کو ذرا اس نے میرے سے جب یہ بات کی نا, تو میں نے کہا میں اس کے ساتھ کیوں جاؤں گی, وجہ کہتے کہ وہ ایسے کہہ رہے کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی. میں نے یہی بات اٹھا کے سوال زیبی کے ساتھ کیا, جو میری بہن بنی ہوئی تھی. میں نے اس کو بولا یہ میرے ساتھ مانے نے یہ بات کی. اس نے بولا کہ میں جانوں وہ جانے, وہ میں تمہارے آگے کھڑی ہوں گی, وہ تمہیں کبھی بھی نہیں لے کے جائے گا. اس بات کا مقصد کیا تھا؟ اس بات کا مقصد ہی تو مجھے ان کا نہیں سمجھ آ رہا. تو پھر ہم جیسے فنکشن ختم ہوا, ہم لوگ ہائیسٹ میں بیٹھے, اور اس نے پستول نکالی. اس نے بولا کہ اس لڑکی کو میں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا گاڑی میں, اس کو میں آگے اتار دوں گا. صرف آپ کو؟ صرف مجھے.
کال آپ کے کہ 4 لڑکیاں تھیں, ہم چار آپ پر ہی ہاتھ کیوں رکھا, آپ کو ہی کیوں رکھا کیونکہ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, اس لیے ان کے ماں تھے, ان کے سب تھے, ان کو اس لیے نہیں اتارا گیا. اکیلی تھی آپ اس لیے؟ جی میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, میرے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. چلے ان نے پرچہ دیا ہے, ٹھیک ہے, ان نے بنی گالا, بعد اس نے گاڑی میں سے پسٹل کی نوک پر اتار لیا, پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے اتار لیا, مجھے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا, تو یہ لوگ پیچھے پیچھے آ رہے تھے, یا اس سے گاڑی چلا رہا تھا. اس نے ایک دم گاڑی تیز کر دی تھی. جب تیز اس نے گاڑی کی ہے تو میں نے نا ایک دم سے نا رولا ڈالا ہے نا, مجھے فون بھی آ رہے تھے کہ آپ تم رولا ڈالو گاڑی میں. تو میں نے جیسے رولا ڈالنے لگی, مجھے پسٹل نکال کے کہتے کہ میں تمہیں ادھر ہی مار دوں گا اگر تم نے رولا ڈالا. تو اس نے میرا فوراً موبائل لے کے بند کر دیا, اپنی جگہ پہ لے کے گیا تھا. اس نے مارا تھا, میں نے اس کے پاؤں کے اوپر دوپٹہ پھینکا, میں نے کہا میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا, ہاں مار لو. ڈانس پارٹیاں اس بات کے لیے بڑی مشہور ہیں کہ ڈانس پارٹیوں پہ صرف ڈانس پارٹی نہیں ہوتی, غلط کام بھی ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں, فزیکل ریلیشن بناتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ بات غلط نہیں ہوگی. شاید وہ آپ کو اسی گھر سے انہوں نے بلایا ہو اور یہی ڈیمانڈ آپ سے پوری کرنی ہو, یا پہلے کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا؟ کبھی بھی نہیں ہوا ایسا, کبھی بھی نہیں ہوا. یہ میرے ساتھ زندگی میں پہلا سین ہو رہا ہے, اور یہ حادثہ میرے ساتھ زندگی کا پہلا حادثہ ہے, میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا. اس کے بعد وہ اپنی جگہ پہ لے کے گیا, اس نے مجھے شراب پلائی, بیئر پلائی, اور مجھے مارا بھی, اس نے مارا بھی اور میرے ساتھ زیادتی بھی کی. اور اس کے بعد مجھے نہیں ہوش, وہ مجھے کیسے میری سسٹر, شراب پلائی, جی ڈرنکنگ کرواتا رہا جی پسٹل کی نوک پہ. جی جی آپ نے پہلے بھی کبھی شراب پی؟ ظاہر سی بات ہے ڈانس پارٹیوں کے اندر تو یہ ماحول بڑا عام ہوتا ہے. نہیں, اس طرح کبھی نہیں میں نے پی. کبھی نہیں کی, ٹھیک ہے. ڈرنکنگ کروا کے, شراب پلا کر, پسٹل کی نوک پر آپ سے زیادتی کی. آپ کو ہوش تھا جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا آپ کے ساتھ؟ جب اس نے فیر وغیرہ کھولے تھے اس ٹائم مجھے ہوش تھا. میں ساتھ میں اس کے ڈرنک کر رہی تھی, ساتھ میں رو رہی تھی, اور ساتھ میں میری وہ جو سسٹر بنی تھی نا زیبی بٹ, اس نے اسکرین وہ ویڈیو بھی بنائی ہے. وہ مل جائیں گی ہمیں اگر ہم وہ چلانا چاہیں تو؟ میرے پاس تو نہیں, ان کے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو زیادتی کی ویڈیو کال بنی, ویڈیو کال ہوئی, جو فائر اس نے جگہ جگہ پہ کھولے ہوئے ہیں وہ ویڈیو بھی بنی تھی, اور مجھے ساتھ میں ہنس بھی رہا ہے, اور میں رو بھی رہی ہوں, اور میں ساتھ میں ڈرنک بھی کر رہی ہوں, اور میں اس سے اپنی بس خیر کی بھیک بھی مانگ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو. کس چیز کا نشہ تھا, کس چیز کا, کیا چیز اس کے اندر بول رہی؟ طاقت, پیسہ؟ کیونکہ اس کے پاس نیا نیا پیسہ آیا تھا, پیسے کے زور پہ. ایف آئی آر آپ کی ہو گئی ہے, ملزم اریسٹ نہیں ہوا؟ ملزم بھی نہیں اریسٹ ہوا, اور دوسری بات یہ ہے ایف آئی آر آگے چل بھی نہیں رہی, میری کوئی سنوائی نہیں ہے. تھانے میں انہوں نے تھانوں والوں کو پیسے دے کے انہیں چپ کروا دیے. زیادتی کی جاتی ہے لڑکی کے ساتھ کیونکہ یہ ڈانس کرتی تھی. ڈانس پارٹی سے اٹھایا, پسٹل کی نوک پر اپنے ڈیرے پہ لے کے گیا, وہاں پر اس کو شراب پلاتا رہا وہ بندہ. اب وجہ کہتے کہ یہ لڑکی, بقول اس لڑکی کہ میں یتیم ہوں, میرا کوئی نہیں ہے, اس وجہ سے اس نے 4 لڑکیوں میں سے صرف اس لڑکی کو چنا, اس لڑکی کو شراب پلائی, اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی. اب ایک جو بات دوسری چھڑنے جا رہی ہے, یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ڈانس کرنے والی لڑکی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتی ہے, مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے جاتی ہے, ایک طرف اپنے اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور ایک طرف یہ بھی کہتی ہے کہ میں ڈانس پارٹی کرتی ہوں, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں اپنے رب کو بھی راضی کرتی ہوں. میری بہن, آپ دین کی تعلیم بھی لے رہی ہیں, مدرسے بھی جاتی ہیں, قرآن پاک بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہیں. جی جی, کیونکہ یہ بناوٹی دنیا سے میرا دل بھر گیا ہے, اس رب کو یاد کرتی ہوں, اور مجھے بہت شوق تھا, میں قرآن پاک پڑھی ہوئی نہیں ہوں, مجھے بہت شوق تھا پڑھنے کا. اللہ پاک ہدایت دینے والا ہے. جی بالکل. کیا فرق ہے ایک ناچنے والی عورت میں اور ایک جسم فروش عورت میں؟ وہ جسم اپنا بیچ کے کماتی ہے, اور ہم ناچ کے کماتے ہیں. کسی کے آگے شلوار کبھی نہیں اتاری, نہ اتارتے, نہ جسم وہ کرتے ہیں, بس ناچنا ہے, ناچ کے کمائے وہ بہتر ہے. ویسے تو دونوں ہی, جسم بیچنا بھی حرام ہے اور ناچنا بھی حرام ہے. ناچنا الگ ہوتا ہے, اور کسی کے آگے شلوار اتار کے کمانا وہ الگ بات ہوتی ہے. ابھی کیا چاہتی ہیں, میڈیا پر آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ میرا میڈیا کے آگے مقصد آنے کا یہ ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. کیا میسیج دیں گے ان بچیوں کو آپ کی طرح جو گھر سے بھاگتی ہیں, نکل جاتی ہیں, پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں,
جو کہ ان سے دھندا بھی کرواتے ہیں, انہیں نچواتے بھی ہیں, پھر اینڈ پہ وہ بچی پھر اکیلی کی اکیلی رہ جاتی ہے. میں ان بہنوں کو یہی بولوں گی کہ آپ اپنے گھر والوں کے پاس رہیں, چاہے پھپھو ہے, چاہے بھائی ہے, چاہے والد ہے, والدہ ہے, اگر وہ بھی نہیں ہے تو اپنے رشتہ داروں کے پاس رہیں. ایسے باہر کبھی بھی نہ نکلیں, کبھی بھی نہ نکلیں, یہ دنیا نوچ کے کھا جاتی ہے. ناظرین یہ ایک داستان ہے اس الشبہ ہے نا, جی جی. ناظرین یہ ایک داستان ہے اس الشبہ کی جو کہ آج آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے بیٹھی ہے. نہ جانے اس طرح کی کتنی بیٹیوں کو روندا جاتا ہے, نہ جانے اس طرح کی کتنی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. وہ ڈر جاتی ہیں, وہ جھک جاتی ہیں, چھپ جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ چلیں جی میرے ساتھ ہو گیا میرے ساتھ ہو گیا کوئی بات نہیں. اس کہانی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا, میڈیا پر چلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج اس بیٹی کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو اس طرح کا اور مانا تکے والا کسی اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کرے گا اور پولیس اس کو کچھ نہیں کہے گی. ایف آئی آر تو ہو گئی ہے, جو کہ فرضی کارروائی تھی پولیس کی وہ انہوں نے کر دی ہے. جس نے زیادتی کی ہے وہ طوطا ہے عرف زکریہ, اور یہ جو مانا تکے والا ہے یہ اس کا دوست تھا جس نے زیبی برڈ کو فنشنگ دیا تھا. آپ کو لے کے کون گیا وہاں سے؟ مانا لے کے گیا تھا؟ نہیں, زیبی لے کے گئی تھی فنشنگ پہ سب لڑکیوں کو. ڈانس پارٹی سے کس نے آپ کو کون لے کے گیا تھا؟ طوطا عرف زکریہ جو ہے جس نے گن نکالی تھی. چل ناظرین اس طرح کے کئی لوگ, کئی درندے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے چلتے ہیں کہ جیسے وہ بڑے نیک ہیں. اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے آپ کو حاجی ثابت کرنے والے یہ لوگ اس طرح کی یتیم بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اپنی قیمتی رائے کا اعزاز ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیں ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.